بٹھایا، بات کی گئی، کئی باتوں نے مانی. کئی دفعہ پریزیڈنٹ نے خود کہا کہ میں پاکستان کا پرائم منسٹر کا اور فلماتی اسمبلی کا بہت شکر گزار ہیں. انہوں نے جس طریقے سے اس نے ایفرٹ کیے سنسیریٹی وی آل ایکنالج. اور اب یہ جو ہونے جا رہا ہے آئی تھنک یہ دنیا یاد رکھے گی کہ پاکستان نے وہ کام کر دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا. اتنے بڑے بڑے ملک بیٹھے تھے، سب ناکام ہو گئے. دنیا کو اکنامک وار سے، اکنامک ڈیزاسٹر سے، انرجک ڈیزاسٹر سے، فوڈ اسٹور ڈیزاسٹر سے بچا لی. اور اب اگر جو ہی ایک دو دن میں سائن ہو جاتا ہے پھر ہرموز بھی کھل جائے گی، نیول بلاکر بھی ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں بہت بڑی بات ہوگی کہ دوبارہ شپ لائن اسٹارٹ ہو جائیں گی. اس سے جو اکانومی ہے وہ کافی حد تک ریوائو ہونا شروع ہو جائے. بالکل، یہ تو بات صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب آپ کی کہ اکانومی ریوائز ہونا شروع ہو جائے گی. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. گو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ جنگ ہوئی اس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہوئے اور کوئی ملک آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، امن کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، دونوں ممالک کو ٹیبل ٹاک پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور ایسے میں پاکستان نے اسلام آباد میں امن کی میز سجائی، مذاکرات کی میز سجائی، اور پھر دنیا نے یہ وٹنس کیا کہ کس حد تک پاکستان نے کردار ادا کیا. دونوں ممالک جو 50 سال سے ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے ان کو قریب لانے میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اب جب کہ یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ای سائننگ اس کے اوپر ہونے جا رہی ہے عابد لطیف صاحب، تو یقیناً پاکستان کا کردار تو جیسے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا نے یاد رکھنا ہے کہ کتنا اس نے پازیٹیو کردار ادا کیا، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے، دنیا کو یہ یاد رہے گا کہ کیسا ڈیزاسٹر ہونے والا تھا اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ آگے چلتی رہتی. تو اب اس کے ثمرات آپ سمجھتے ہیں کہ گو کہ اس میں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا عابد صاحب، لیکن دنیا میں کم از کم اب امن کی نوید سنائی دے گی اور وہ پاکستان کے تھرو سنائی دے گی. جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے جی، الائننگ مائی سیلف ود جو آپٹمزم ہے طلعت صاحب کا اور بریگیڈیئر حارث صاحب کا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دونوں کہ اب سگنلنگ ایسی ہے اور کچھ اشارے ایسے ہیں، پوسچرنگ ایسی ہے کہ وی آر ویری کلوز ٹو ا ڈیل جو کہ ابھی کبھی بھی اناؤنس کر دی جائے گی. لیکن اسٹل جی میں سمجھتا ہوں دیر آر فیو سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس. جب تک کچھ چیزیں اپنے فریم ورک میں نہ آ جائیں یا اس فریم ورک کی انڈیکیشن نہ ہو جائے تب تک ہم ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ دیکھیں جب بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں اس میں 3 چیزوں کے تھرو ہوتی ہیں، یا کوہرژن ہوتی ہے، یا کمپلنس ہوتی ہے، یا ڈیٹرنس ہوتی ہے. تو اس میں کوہرژن کا استعمال یو ایس اے کر رہا تھا، اور جو کمپلنس ہے، انڈائریکٹ کمپلنس اور ڈیٹرنس، اس کا استعمال ایران کر رہا تھا. اسی وجہ سے یہ اتنا عرصہ اگر آپ دیکھیں تو 2-2.5 مہینے جو ہیں وہ سیز فائر کے بعد بھی روز یہ لگتا تھا کہ یا آج سیز فائر ختم ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ ہاسٹیلٹیز بریک ہو جائیں گی، اور اسی اسٹیٹمنٹ میں لگتا تھا کہ نہیں شاید کل کچھ اعلان ہو جائے. تو کیونکہ اس کی کمپلیکسٹی اتنی تھی. اور رائٹلی سیٹ، جیسے آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ جو امریکہ کے اندر اپنا جو انٹرنل مومنٹم ہے، جو پولیٹیکل گریوٹی وہاں پہ اس وقت بن چکی ہوئی ہے، وہ بھی یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو امریکن پبلک ہے یا جو امریکن اسٹریٹجک ایلیٹ ہے، وہ کسی حد تک، ناٹ کمپلیٹلی بٹ کسی حد تک اپنے آپ کو اسرائیل کے جو پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہیں ان سے تھوڑا سا ڈس انگیج کر رہی ہیں. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے وہ براڈر گلوبل پیس اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، نہ کہ خالی صرف جو عرب کویسچن ہے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو ممالک ہیں وہ بہت سارے ممالک کے تھرو امریکہ نے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایران کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اس پہ کچھ ایگریمنٹ فوراً ہو جانا چاہیے اور ایران کو اپنی جو ریڈ لائنز ہیں وہ شفٹ کرنی چاہیے. لیکن ایران نے بھی کلیئر کر دیا تھرو آؤٹ اس پروسیس کے اندر کہ وہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ شفٹ نہیں ہو سکتی، اور ایران نے جو اب ایکوائرڈ اس کی جو امپورٹنس ہے ان دا ریجن ویسٹ ایشیا کے اندر، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. تو ایک کمپلیکس سچویشن ابھی بھی ہے جی، لیکن جس طرح سے اب جو سگنلنگ آ رہی ہے، جو پازیٹیو سگنلنگ آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر یہ امید کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بالکل ایسا لگا کہ شاید کل یہ سائن ہو جائے گا، کل کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور دنیا جو ہے وہ اس ہیجان کی کیفیت سے، اسپیشلی یہ جو انرجی کا ہیجان پوری دنیا میں برپا ہے جس کی وجہ سے فوڈ سیکورٹی کے ایشو کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انرجی ایشوز ہیں، اور ایون جیو پولیٹیکل ریسیٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں آٹومیٹکلی ڈفرینٹ جگہوں پہ، کیونکہ ملٹی پولیرٹی جو ہے وہ پوری دنیا کی افیکٹ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے
کہ کوئی ایک آدھے دن کے اندر انشاءاللہ کوئی اگر سولوشن فوراً نہیں بھی آتا تو کوئی فریم ورک اناؤنس ہو جائے، وہ اناؤنس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے عابد لطیف صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ 24 گھنٹے میں معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری جانب یقیناً یہ ایک لمبی جنگ تھی اور کافی عرصے سے 50 سال سے یہ جنگ تھی، تو یہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہو سکتی تھی. اور پاکستان کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. اسلام آباد میں بھی ٹاکس ہوئیں، پھر اس کے بعد اس سے پہلے عمان میں بھی ٹاکس ہوئیں، لیکن اس کو بھی سبوتاج کیا گیا. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ایران کی حکومت کو اسیسینیٹ نہ کیا جاتا، پہلی والی حکومت کو، تو پہلی والی حکومت بھی کیا اسی طرح سے ان سے بات چیت کے لیے تیار ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. الحمدللہ سب سے پہلے تو پاکستان کی کاوشوں کو اور کوششوں کو سلام ہے. ایک بات تو ابھی واضح ہو چکی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا راستہ وائٹ ہاؤس سے تو گزرتا ہے، لیکن آج وہ یہ کسی زمانے میں گزرتا تھا. آج وہ راستہ تہران اور اسلام آباد سے ہو کر گزرتا ہے. جنگ کے بادل چھٹتے گئے اور دو نئے سورج طلوع ہوئے ہیں، ایک تہران میں اور دوسرا اسلام آباد میں. ایک نئی ریجنل سپر پاور ہے تو دوسرا نیا میڈل ایسٹ کا گارڈین ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طویل انتظار کے بعد پاکستان کی جو مخلصانہ کوششیں ہیں ان کی بدولت ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ایم او یو کا فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. ان دونوں ممالک کے درمیان جو طے پائے جانے والے ایم او یو کے کچھ جو میڈیا کے اوپر مندرجات اور خبروں سے ایک بات تو واضح ہے کہ ایران میدان جنگ کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر بھی الحمدللہ فاتح ہی قرار پایا ہے. اب یہ اس سے میٹر نہیں کرتا کہ یہ کہاں ہو. یہ ممکن ہے کہ جنیوا میں ہو جو کہا جا رہا ہے، کیونکہ 15 جون سے G7 ممالک کا اجلاس وہاں شروع ہوگا، 2 روزہ اجلاس. اور اس ایم او یو کے اندر لگ بھگ تقریباً کوئی 14 نکات ہیں جن کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہے، ایران کے ارد گرد امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کا خاتمہ ہے، اسی طریقے سے ایران پر سے تیل اور پیٹرو کیمیکل کے حوالے سے پابندیوں کا خاتمہ ہے. تو دوسری جانب ایران کے منجمد جو 24 ارب ڈالر کے اثاثہ جات ہیں ان کی فوری جو ہے وہ اس کو جس کو کہتے ہیں کہ اس کو کھولنا اس کا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو دیگر منجمد اثاثے ہیں ان کی مرحلہ وار واپسی ہے، اور پھر جو ہے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات دیگر اس کے اندر شامل ہیں. ایران نے لیکن واضح کر دیا ہے کہ اپنے میزائل پروگرام اور خطے میں اپنے پراکسیز کے حوالے سے وہ کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار کرتا ہے. اسی دوران برطانوی جو خبر ایجنسی رائٹر ہے اس کی ایک رپورٹ بڑی گردش کر رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کو اربوں ڈالر کے وہ اثاثے ان لاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو یو اے ای کے بینکوں میں تقریباً 7 بلین کے اثاثہ جات جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سیکیورٹی گارنٹی کا عملاً خاتمہ ہو رہا ہے، اور یہ بات اب میرے خیال میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کو سمجھ آ گئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پورٹس، ان کے آئل ٹرمینلز، ان کے سیاحتی ہب ایرانی بیلسٹک میسائل اور کامکازی ڈرونز کی زد میں ہیں، اور وہ بھی صرف چند منٹوں کی دوری کے اوپر. اب اس سارے کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دبئی میں بالخصوص پراپرٹی کی قیمتیں گر گئی ہیں. یہ ایسا کہنا ہے رائٹر کی رپورٹ کا. فورن انویسٹمنٹ رک گئی ہے تو سیاحت کا شعبہ تباہ ہو گیا، اور ابو ظبی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس سے اربوں ڈالر نکل گئے. اسی طریقے سے جو یو اے ای کے تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حالات مزید اس کے کشیدہ رہے تو 2019 والی سطح پر آنے میں بھی یو اے ای کو کئی سال لگ جائیں گے، جس سے ان کی معاشی استحکام پیدا ہوا. اب یہ بات تو بڑی واضح آ گئی ہے کہ اب اس سے قطر کا بھی دیکھیں کہ قطر بھی ان کے ساتھ موجود بات چیت کر رہا ہے، کیونکہ قطر جانتا ہے کہ العدید ایئر بیس جو ہے وہ امریکنوں کا سب سے بڑا اڈا ہے، اور ہزاروں امریکن فوجیوں کی موجودگی کے باوجود ایرانی میزائل جو تھے وہ وہاں پہنچتے رہے اور قطر ان سے محفوظ نہ رہا. اب یہ دونوں کو اگر خبروں کو اگر ہم جوڑیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا ایک نیا نقشہ
सामने आ रहा है। एक तरफ जो तमाम अब्राहम एकॉर्ड के जरिए जो यूएई और दीगर ममालिक जो थे वो अलमबरदार थे, आज ईरान को अरबों डॉलर वापस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मशरिक वस्ता जो है वो अमेरिकी सिक्योरिटी जो गारंटी थी अब वो वहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ईरानी मिसाइल, ड्रोन और इससे बढ़कर ईरानी क़यादत, फौज और जाहिर है ईरान की कौम का रिजॉल्व उसने उधेड़ के रख दिया है सारा। और इस सब में एक पाकिस्तान का नया किरदार उभर कर सामने आ रहा है, एक ऐसा किरदार जो पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि मुखलिसाना कोशिशें जो पाकिस्तान की थी वो आज ये MOU को मुमकिन बना रही हैं। आज दुनिया एक गैर जानिबदार, काबिल एतमाद और बाअसर सालिस के तौर पर पाकिस्तान को देख रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस नए मंजरनामे में पाकिस्तान मशरिक वस्ता का नया गार्डियन और नया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर 3 ऐसी अहम चीजें हैं जो आज खित्ते को रिक्वायर्ड है। पहला, सबसे पहले हमारा एटमी प्रोग्राम जो कि हमारी डिटरेंस है। ये यकीनन हम किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं बल्कि किसी भी मुल्क के अंदर जब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो उनको पता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला करने का मतलब है न्यूक्लियर फोर्सेस पर हमला करना, इसलिए ये बड़ा अहम पहलू है डिटरेंस का। दूसरा इसमें पहलू है कि दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मी, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि ये जो पिछले 3 साल से मुस्तकिल बरतानिया के अंदर 149 कंट्रीज के फौजी मुकाबले होते हैं, पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा जो है वो इसमें पहलू ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया, चीन और अमेरिका सबके साथ वर्किंग रिलेशन कायम रखना। तो ये खुलासा जो है अगर इसका ये देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान एक नया एक शुरुआत है इस मुल्क के लिए, और ये सिर्फ शुरुआत है। जो इसको कहते हैं ना, द पार्टी हैज जस्ट स्टार्टेड। नई ग्रेट गेम जो है वो शुरू हो चुकी है और अगली बारी अब पेट्रो डॉलर की है, ये याद रखिएगा, क्योंकि पेट्रो डॉलर जो है अब वो शायद अपनी हैसियत बरकरार न रख पाए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की जो कोशिशें हैं वो पूरी दुनिया में ये पहचानी जा रही हैं। एक तरफ जहां उनको एक बतौर जंगजू जर्नैल के देखा जा रहा है जो अपने से 8 गुना बड़ी फौज को नाको चने चबवा देता है, चंद घंटों में घुटने पे ले आता है। दूसरी तरफ जाने वही जंगजू जर्नैल जो है वो अमन का दाई बनकर पूरी दुनिया के अंदर राज करता नजर आता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा बस होने ही वाला है, 24 घंटे में मुआहिदा हो सकता है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये बताना था, और इस पर हमारे साथ मौजूद थे, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था गुफ्तगू के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आबिल लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया, तलत हुसैन साहब, हारिस नवाज